جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں کبھی ٹالی نہیں جاتی، وہ رب کی بارگاہ میں کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ مولا تعالیٰ کبھی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جب ہم اگر دنیا دار کے لیے یا اپنے لیے جنت مانگ لیں گے، یہ بات حق ہے کہ مولا عطا کر دے گا۔ اگر سن لو، اگر مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مانگ لی ہے تو جب جس کے بارے میں دعا کرو گے مولا ہمیشہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا انداز دیکھیے حاضری کا، میرے ملت کے نوجوانوں، یوں تو سبھی جاتے ہیں دیار مدینہ میں، یوں تو سب کی حاضری ہوتی ہے، مگر رسول کا وہ دربار ہے، نبی کا وہ در ہے جہاں پر شاہ و قضا جاتے ہیں، اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں۔ آؤ ذرا اپنے اس ہند کے ایک عاشق کی خبر لیتے ہیں، وہ عاشق سار جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، جسے بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے، جسے جس نے ہم غلاموں کے یا ہم جیسے بے نواؤں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ جس کے ذمہ میں ہے۔ آؤ ذرا اس اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر مدینہ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اس وقت ایروپلین نہیں تھا، اس وقت یہ جہاز جو ہوا میں اڑتی ہے یہ نہیں تھا، بلکہ پانی کا راستہ ہے۔ لوگ اسی ناؤ پر سوار ہو کر، اسی کا جہاز پر سوار ہو کر عجم سے لے کر عرب تک اور پوری دنیا عجم و عرب کا جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت ایروپلین نہیں چلا کرتے تھے، اس وقت کوئی ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے، لوگ پانی کے راستے سفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا حضور اعلیٰ حضرت ہے، امام احمد رضا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، سفر مدینہ کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ناؤ جو ہے اس جہاز پر سوار ہوئے، جس کو جو مدینہ طیبہ کی جانب جا رہا تھا، اس جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب آپ نے ارادہ فرمایا، آپ نے سفر فرمایا، وہ جہاز چل رہا ہے۔ جب وہ جہاز بیچ سمندر میں پہنچتا ہے، بیچ سمندر کے اندر پہنچتا ہے، اب وہ جہاز جب امام احمد رضا فاضل بریلوی اسی جہاز پر سوار ہے، آپ کی والدہ ماجدہ بھی سوار ہے، اب وہ جہاز لے کر یہ آپ کو چل رہا ہے، سفر آگے بڑھ رہا ہے، سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنے میں اچانک اس جو ہے سمندر کے اندر طغیانی اٹھنے لگی، موجیں اٹھنے لگی، لہریں اٹھنے لگی، جہاز ڈوبنے لگا۔ بان جو جہاز کا چلانے والا تھا اس نے اعلان کر دیا، اے لوگوں سنو، اب جو تیرنا جانتا ہے وہ اپنی جان کو بچا لے، وہ جہاز سے نکل کر کے جو ہے اپنی جان کی حفاظت کر لے۔ جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب یہ جہاز قریب ڈوب جائے گا۔ پورے جہاز کے اندر معاملہ مچ گیا، پورے جہاز میں سوار ہونے والے لوگ آہو فغا کرنے لگے۔ جتنے حاجی تھے وہ سب کے سب رو رہے ہیں، جتنے حاجی ہیں وہ پریشان حال ہے، یہ جہاز ڈوب جائے گا، اب ہم مدینہ نہیں جا پائیں گے، اب ہم اپنے اہل و عیال سے نہیں مل پائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت ہے، آپ جہاز کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں، نبی کے بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو تلاش کرتی ہے، تمام تہخانوں میں، بالا خانوں میں تلاش کیا، جہاز کے چلانے والے نے اعلان کر دیا، پورے جہاز کے لوگ رو رہے ہیں، مگر احمد رضا ہے جو مسکرا رہے ہیں۔ آپ کا جہاز کی ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ جو ہے آپ کے چہرے پر تبسم جاری ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب نہیں پایا، کشتی میں تلاش کرنے لگی، جب بالا خانے پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھا، امام احمد رضا ہے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں، قبلہ جانب رخ ہے، نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کی نام گنگنا رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے، بیٹا احمد رضا کیا تم نے سنا نہیں، جہاز کے چلانے والے نے یہ اعلان کر دیا ہے، پورے جہاز میں کوہرام مچا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، مگر احمد رضا ایک تم ہو جو مسکرا رہے ہو، تم ہو، تمہارے لبوں پر نام کے ترانے ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے ماں رونا انہیں ہے جو صرف مدینہ دیکھنے جا رہے تھے، اے ماں اگر یہ جہاز ڈوب گیا تو بھلائی میری ہے، اس لیے اگر یہ جہاز صحیح سلامت مدینہ پہنچ گیا، اے ماں ہم صرف وہاں نبی کے روضے کو دیکھیں گے، حتیم کعبہ کو دیکھیں گے، سنہری جالی کو دیکھیں گے، آب زمزم کو پیئیں گے، اے ماں لیکن جب یہ جہاز
سرکار فرماتے ہیں آنے تو یا ڈبو